ناول سبز پتھر رائٹر رامنا سلیم خان قسط نمبر 8 محبت اور انتقام کے شعلوں میں جلنے والوں کی کہانی۔ ہر طرف شور آہے رونا مورے مسلسل 8 گھنٹے سے بے ہوش تھی۔ اس منحوس کی وجہ سے ہوا ہے، ہمارا بچہ کھا گئی مر جائے وہ بھی۔ پھپھو سارا الزام علیزے کو دے رہی تھی۔ علیزے کو بھی ارد گرد کی کوئی ہوش نہیں تھی۔ علیزے نے ریڈ کلر کی چوڑیاں پہنی تھی، وہ آج ایان کے لیے تیار ہوئی تھی، وہ اسے آج خوشخبری سنانے والی تھی۔ ایک دفعہ ایان نے اسے بولا تھا مجھے لال چوڑیاں بہت پسند ہے۔ علیزے اکثر لال چوڑیاں پہنتی تھی، آج بھی اس کے ہاتھ میں لال چوڑیاں تھیں۔ ایک عورت اس کے پاس آئی، اس نے بہت بے دردی سے علیزے کی چوڑیاں توڑ دی، کانچ ٹوٹ کر علیزے کے ہاتھ پر لگ گیا۔ علیزے نے ارد گرد دیکھا، ابھی کہیں سے ایان آئے گا، اسے ڈانٹے گا، پھر اس کی پٹی کرے گا، پھر اس کے آنسو صاف کرے گا اور آخر میں اس کے ماتھے پر بوسہ دے گا۔ پر آج ایان نہیں آیا۔ ایان کدھر ہو؟ ایان دیکھو، یہ بہت بڑا مذاق ہے۔ علیزے پاگلوں کی طرح خود سے باتیں کر رہی تھی، سب عورتیں اس کو دیکھ رہی تھی۔ علیزے ایک دم سے اٹھی اور باہر آئی۔ ماما مجھے ایان کے پاس جانا ہے، مجھے میرے گھر جانا ہے۔ وہ کہتا تھا مجھے اس کے مرنے سے فرق نہیں پڑے گا۔ مجھے فرق پڑتا ہے، بہت پڑتا ہے، علیزے دیوانہ وار مسلسل بول رہی تھی۔ ماما دیکھے، اس آنٹی کی وجہ سے مجھے چوٹ لگی ہے ہاتھ پر۔ ان کو بولیں ادھر سے چلی جائیں، ابھی ایان آئے گا تو ان پر بہت غصہ کرے گا۔ آؤ بیٹا چلو میں تمہاری پٹی کرتی ہوں، علیزے کی ماما نے روتے ہوئے بولا۔ نہیں ماما، ایان ابھی آئے گا، وہ آ کر کرے گا، وہ بس آ رہا ہے، میری اس سے فون پر بات ہوئی تھی۔ ماما یہ رو کیوں رہی ہیں؟ ایان تو زندہ ہے، آ رہا ہے، چپ کرو سب، ایان زندہ ہے۔ علیزے بیٹا حوصلہ کرو، ماما مجھ سے صبر نہیں ہو رہا۔ علیزے بے ہوش ہو گئی۔ ادھر حویلی میں بھی میرو کا حال علیزے سے مختلف نہیں تھا۔ احمد بہت مشکل سے سب کو سنبھال رہا تھا، دادا جان تو بس چپ کر گئے تھے۔ انہوں نے خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ ایک دم میرو بھاگ کر دادا جان کے کمرے کی طرف گئی۔ مل گیا آپ کو سکون دادا جان؟ کھولیں دروازہ، جواب دیں ہمیں، آپ کی سرداری پہلے میرے بابا کو کھا گئی، اب میرے بھائی کو بھی۔ بھائی نے بولا تھا مجھے سردار نہیں بننا، آپ نے زبردستی ان کو سردار بنایا۔ لائے نیا سردار، اب کون بیٹھے گا اس کرسی پر؟ کوئی بھی نہیں بچا، کوئی بھی نہیں۔ بھائی نے بولا تھا دادا یہاں سے چلتے ہیں، آپ نے نہیں مانی، رہے اکیلے اس حویلی میں، اس قبرستان میں۔ میرو روتے ہوئے بول رہی تھی۔ احمد میرو کے پاس آیا اور اسے کندھوں سے پکڑا۔ بس کر دو۔ علیزے ایک دم سے اٹھی۔ ماما دروازہ کھولے، ایان آیا ہے۔ نہیں بیٹا آیا کوئی بھی۔ علیزے کی ماما کا دل کٹ کر رہ گیا تھا۔ جوان بیٹی بیوہ ہو گئی تھی، ایان آیا ہے، میرو سے فون پر بات ہوئی تھی، میں خود جا کر دروازہ کھولتی ہوں۔ ماما ایان نہ مجھ سے ناراض ہے، میں نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا تھا، میں نہ اسے بہت تنگ کرتی ہوں، اسے بولے واپس آ جائے، اب تنگ نہیں کروں گی۔ ماما پلیز ایان کو لے آئیں۔ علیزے بیٹا خود کو سنبھالو، تمہارے بچے پر اثر ہوگا۔ علیزے کو ایسے دیکھ کر زمدہ بیگم کا دل کٹ کر رہ گیا۔ اچانک دروازہ ناک ہوا، دیکھا ایان آیا ہوگا۔ علیزے بھاگ کر دروازے کی طرف گئی، اس نے جلدی سے دروازہ کھولا۔ دروازے پر ثانیہ علیزے کی دوست تھی۔ ثانیہ یکدم علیزے کے گلے لگ گئی۔ یہ سب کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے تو ابھی تک یقین نہیں آ رہا، ثانیہ نے روتے ہوئے کہا۔ علیزے ثانیہ کے گلے لگ کر بہت زیادہ روئی۔ علی کی آج ہی فلائٹ تھی، احمد حسن فار سب اداس تھے، ان کا قریبی دوست چلا گیا تھا، صدمہ بہت بڑا تھا، کسی کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ ایان کی لاش لاپتہ تھی، جس جگہ ایکسیڈنٹ ہوا وہاں قریب ہی ایک بہت بڑا دریا تھا۔ سب سمجھ رہے تھے ایان دریا میں گر گیا تھا۔ ایان کی تلاش ابھی بھی جاری تھی۔ علی خود سے اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر تلاش کر رہا تھا، اسے یقین تھا ایان زندہ ہے۔ ایان کے بابا کے قاتل 4 بھائی تھے، ایک کا نام وارث تھا، ایک کا نام ارباز تھا، ایک کا نام شہاب تھا اور سب سے آخر والے کا یاسر تھا۔ شہاب مر چکا تھا، اب پیچھے 3 رہ گئے تھے جس کی شکل ایان نے نہیں دیکھی تھی، وہ یاسر تھا، سب سے آخر والا۔ آج تینوں بھائی اکٹھے ہوئے تھے اور ایان کی موت کا جشن منا رہے تھے۔ ان کی حویلی میں آج عید جیسا دن تھا۔ یہ لوگ اتنے عرصے سے جہاں وہاں دوسرے شہروں میں چھپ رہے تھے، آج کافی عرصے بعد اپنے گاؤں آئے تھے جہاں کا سردار ایان شاہ میر خان تھا۔ انہوں نے اپنی حویلی میں رقص کا انتظام کیا تھا، ان کو اپنے بھائی کی موت کا دکھ تھا، وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ اس کو ایان نے قتل کیا ہے۔ جشن بہت دھوم دھام سے ہو رہا تھا، اب گاؤں کا نیا سردار وارث شاہ بننے والا تھا، پر اس سے پہلے ووٹنگ ہونی تھی۔ اگلے کچھ دنوں بعد ووٹنگ ہوئی، وارث شاہ نے ووٹنگ خاصی بے ایمانی سے کروائی۔ دوسری جانب ایان کے دادا الیکشن لڑ رہے تھے، پر اب کی بار گاؤں کا سردار وارث شاہ ہی بنا تھا۔ زمدہ بیگم نے ایان کی ماما کو فون کیا۔ السلام علیکم ماں گل بیگم، کیسی ہیں؟ علیزے کی ماما نے بولا۔ کیسی ہو سکتی ہوں؟ ماں گل بیگم نے دکھی انداز میں کہا۔ آپ کا دکھ بہت بڑا ہے، اللہ آپ کو صبر دے، مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے، زمدہ بیگم نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ جی فرمائیں۔ علیزے امید سے ہے، زمدہ بیگم نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ میرے ایان کا بچہ، ماں گل بیگم رونے لگ گئیں۔ علیزے کا خیال رکھنا، اگر یہاں خطرہ نہیں ہوتا تو میں علیزے کو حویلی لے آتی،
بچہ ہونے تک علیزے کو اپنے پاس رکھیں، میں ہر ماہ خرچہ بیچ دیا کروں گی۔ موریہ نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ نہیں، اس سب کی ضرورت نہیں ہے، زمدہ بیگم نے نارمل انداز میں کہا۔ علیزے کو کسی چیز کی کمی نہیں ہونی چاہیے، کچھ دنوں تک میں علیزے سے ملنے آؤں گی، موریہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جی ضرور، زمدہ بیگم نے کہا۔ چند ماہ بعد، کیا سال، کیا مہینے، کیا دن، کیا گھنٹے، تم مڑ کے دیکھو، ہم ابھی بھی وہیں کھڑے ہیں۔ سردار کی کرسی پر وارث شاہ بیٹھا تھا۔ گاؤں کے حالات میں ایان کی وجہ سے جو بہتری آئی تھی مزید خراب ہو چکے تھے۔ حویلی کے سارے معاملات احمد سنبھال رہا تھا۔ میرو، دادا اور موریہ کو ایک لمبی چپ لگ گئی تھی۔ علیزے نے بہت مشکل سے خود کو سنبھالا۔ اپنے بچے کی خاطر اس نے عہد کیا تھا وہ اپنے بیٹے کو اس کے باپ جیسا بنائے گی۔ ایک بہادر اور کامیاب شخص ایان شاہ میر خان واپس آ گیا، احان شاہ میر خان کی شکل میں۔ ماما دیکھیں، یہ کتنا پیارا ہے نا، بالکل اپنے بابا جیسا ہے، غصے والا اس کی مغرور ناک آنکھیں۔ ایان جب چھوٹا ہوگا بالکل احان جیسا ہوگا۔ بیٹا، تمہارے بابا بول رہے تھے کہ تمہاری دوسری شادی کر دیں، زمدہ بیگم نے علیزے کی طرف دیکھتے ہوئے سنجیدہ انداز میں کہا۔ ماما، میں دوسری شادی نہیں کروں گی، بابا کو منع کر دے، علیزے نے دو ٹوک انداز میں صاف انکار کیا۔ بیٹا، ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے، بس 20 سال، ابھی تمہاری ساری زندگی باقی ہے، ہم آج ہیں کل نہیں ہوں گے۔ ماما، میں اور میرا بچہ ہم کافی ہیں ایک دوسرے کے لیے، علیزے نے نارمل انداز میں کہا۔ بیٹا، تمہارے بابا میری نہیں سننے والے، خود بات کر لینا، تمہارے بابا پتہ نہیں کدھر چلے گئے ہیں، صبح سے گھر نہیں آئے، میری طبیعت خراب ہے، مجھے ذرا میڈیسن لا دو گی، یہ پاس ہی میڈیکل سٹور ہے، علیزے کی ماما نے کہا۔ جی میں لا دیتی ہوں، آپ احان کا خیال رکھیں، علیزے نے ایک بڑی چادر لی اور میڈیکل سٹور پر آئی۔ اس نے مطلوبہ میڈیسن لی، پیسے دینے کے لیے ہاتھ آگے کیا، اس آدمی نے اچانک علیزے کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس وقت میڈیکل سٹور میں علیزے اور بس وہ آدمی ہی موجود تھا۔ چھوڑے میرا ہاتھ، یہ کیا بدتمیزی ہے، علیزے نے سخت لہجے میں کہا۔ یہ لے، چھوڑ دیا جی، میں نے سنا آپ کا شوہر مر گیا ہے، آپ کا دوسری شادی کا کیا خیال ہے، اس آدمی نے ہنستے ہوئے کہا۔ اپنی بکواس بند کرو، علیزے نے غصے سے یہ کہتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ علیزے اپنی ماما کو میڈیسن دے کر بھاگنے کے انداز میں اپنے کمرے میں آئی۔ وہ اپنے روم میں آ کر بہت زیادہ روئی۔ علیزے کے وہاں جانے سے کچھ دیر بعد اس میڈیکل سٹور پر ایک آدمی آیا۔ اس کے منہ پر ماسک تھا، سر پر دھوپ سے بچنے والی ٹوپی، بورن رنگ کی آنکھیں، لمبا قد۔ اس آدمی نے میڈیسن لی، اس کے بعد پیسے دینے کے لیے ہاتھ آگے کیا۔ ادھر رکھ دو پیسے، میڈیکل سٹور والے نے کہا۔ ارے میرا ہاتھ نہیں پکڑو گے، یا وہ آفر صرف لڑکیوں کے لیے ہے، ماسک والے آدمی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لاؤ دو پیسے اور اپنے کام سے کام رکھو، سٹور والے نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ اس نے پیسے لینے کے لیے ہاتھ آگے کیا، ماسک والے آدمی نے اس کا ہاتھ مروڑ دیا۔ اس آدمی کو اپنے ہاتھ کی انگلیاں ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ اپنے کام سے کام تم رکھا کرو، اس دفعہ تو چھوڑ رہا ہوں، اگلی دفعہ جان سے مار دوں گا، بالکل مجھے معاف کر دو، آج سے وہ لڑکی میری بہن ہے۔ بالکل سالے، اس ماسک والے آدمی کے فون پر کال آئی۔ وہ میڈیکل سٹور سے باہر آیا۔ ہاں بولو، شکار تیار ہے، آ جاؤ۔ براؤن آنکھوں میں ایک انوکھی چمک آئی۔ بس آ گیا، انتظار ختم ہوا میری جان۔ یہ ایک کھنڈر جیسی جگہ تھی، وہاں ایک آدمی کرسی کے ساتھ بندھا تھا۔ علیزے کے بابا گھر آیا، آپ سارا دن کدھر تھے، علیزے کی ماما نے نارمل انداز میں پوچھا۔ میں زبیر صاحب کے گھر تھا، کیوں آپ ادھر کیوں تھے؟ علیزے اور زبیر کے بیٹے سالم کے نکاح کی بات کرنے گیا تھا۔ یہ آپ کیا بول رہے ہیں، وہ تو علیزے سے 15 سال بڑا ہے، اس کا ایک بیٹا بھی ہے، اور علیزے دوسری شادی نہیں کرنا چاہتی، زمدہ بیگم نے فکر مندی سے کہا۔ تم علیزے کو بلاؤ، میں سمجھا لوں گا اسے۔ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں حمدان صاحب، علیزے کا بھی تو ایک بیٹا ہے، سالم کو احان اور علیزے دونوں قبول ہیں۔ سالم کی بیوی کا 5 سال پہلے انتقال ہوا تھا، اس نے اب تک شادی نہیں کی، اب بھی بہت مشکل سے راضی ہوا ہے۔ میرے سامنے بڑا ہوا ہے، بہت قابل اور سمجھدار ہے، علیزے کو ایک میچور انسان ہی سنبھال سکتا ہے، حمدان صاحب نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ حمدان صاحب، میچور انسان اور برے انسان میں فرق ہے، علیزے یہ نکاح نہیں کرے گی، زمدہ بیگم نے سخت لہجے میں کہا۔ تو پھر کیا علیزے کا اس میڈیکل سٹور والے سے نکاح کروا دوں، وہ تو جوان بھی ہے، حمدان صاحب نے نارمل انداز میں کہا۔ توبہ ہے حمدان صاحب، اس نے اپنی پہلی بیوی کا کیا حال کیا تھا، ہرگز نہیں، اتنے سال اسے مارتا رہا اور آخر پر طلاق دے دی، تھوڑا صبر سے کام لے، ضرور کی اچھا رشتہ آ جائے گا، زمدہ بیگم نے فکر مندی سے کہا۔ اچھے رشتے آ چکے ہیں زمدہ بیگم، تمہاری بیٹی ریجیکٹ کرتی گئی ہے، اب ایسے ہی رشتے آئیں گے، پتہ نہیں اسے کیوں لگتا ہے ایان زندہ ہے۔ آپ علیزے کو بولے 2 دن بعد نکاح کے لیے تیار رہے، میں ایک لفظ نہیں سنوں گا۔ 1 سال گزر گیا، ایان نے آنا ہوتا تو آ جاتا، ہم آج ہیں کل نہیں ہوں گے، علیزے کو ایک محفوظ پناہ گاہ کی ضرورت ہے۔ علیزے روم کے باہر کھڑی ہو کر ساری گفتگو سن رہی تھی۔ علیزے بیٹا اندر آؤ، حمدان صاحب علیزے کا دوپٹہ دیکھ چکے تھے۔ بیٹا، آپ نے ایک غلطی کی تھی، ایان کو تھپڑ مارنے والی آپ کو اس کی سزا مل چکی ہے، اب ایان کے نام پر ساری زندگی بیٹھ کر خود کو سزا دینا کم عقلی ہے۔
بابا وہ غلطی نہیں تھی، آپ کو بچانے کے لیے سب کیا تھا، لیزے نے روتے ہوئے کہا۔ بیٹا اپنے بابا کا مان رکھ لو، میں زبیر صاحب کو زبان دے آیا۔ جب بات پھر ماں باپ کی عزت اور مان رکھنے پر آتی ہے تو بیٹیوں سے زیادہ فراخ دل کوئی نہیں ہوتا۔ وہ اپنی گہری سے گہری محبت بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں۔ دل مردہ، آنکھیں نم، لبوں پر دلکش مسکراہٹ، یہ ہوتی ہیں بیٹیاں۔ بابا میں تیار ہوں، علیزے نے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے سنجیدہ انداز میں کہا۔ نکاح کی تیاری کریں زمدہ بیگم، ہمدان صاحب نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ علیزے نے نکاح کا بول تو دیا تھا پر اس دل میں ڈر گیا تھا، اگر ایان زندہ ہوا، اگر ایان واپس آ گیا، ایان اسے سزا دے گا، اگر زندہ ہوتا تو اب تک واپس آ جاتا۔ علیزے نے افسردہ سی آواز میں بولا۔ سرم اپنے کام سے فارغ ہو کر گھر جا رہا تھا۔ سرم ایک بہت قابل ڈاکٹر ہے، اس کا 5 سال کا بیٹا ہے۔ وہ کار میں جا رہا تھا، اس کے سامنے ایک آدمی آیا۔ سرم نے جلدی سے بریک لگائی، وہ آدمی زخمی لگ رہا تھا۔ آج سرم کا نکاح تھا۔ سرم کار سے باہر آیا۔ آپ کو مدد چاہیے؟ جی ہاں، اس زخمی آدمی نے لڑکھڑاتی آواز کے ساتھ کہا۔ آپ آئیں میرے ساتھ، میں ڈاکٹر ہوں۔ سرم اس آدمی کو لے کر کار تک آیا۔ سرم اس آدمی کو بٹھا کر دوسری طرف ڈرائیونگ سیٹ پر آیا۔ اس دوران اس آدمی نے کار کی پچھلی سیٹ پر ایک پیکٹ پھینک دیا۔ سب لوگ گھر میں سرم کا انتظار کر رہے تھے۔ سرم کی کار ابھی تھوڑی آگے ہی گئی، آگے پولیس کی ناکہ بندی تھی، رک جا ادھر ہی۔ سرم نے کار روکی اور باہر آیا۔ گزشتہ روز اس ماسک والے آدمی کے فون پر کال آئی، وہ میڈیکل سٹور سے باہر آیا۔ شکار تیار ہے، آ جاؤ۔ براؤن آنکھوں میں ایک انوکھی چمک آئی۔ بس آ گیا، انتظار ختم ہوا میرجان۔ یہ ایک کھنڈر جیسی جگہ تھی، وہاں ایک آدمی کرسی کے ساتھ باندھا تھا۔ ماسک والا آدمی اس آدمی کے سامنے کرسی پر آ کر بیٹھا۔ اس نے اپنے منہ سے ماسک اتارا، پھر لینس اتارے۔ سورج کی روشنی سبز آنکھوں پر پڑی اور ان کو مزید خوبصورت بنا دیا۔ پہچانا مجھے؟ سبز آنکھوں والے شخص نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شمیر خان، تم تو مر گئے تھے، ارباز نے لڑکھڑاتی آواز کے ساتھ کہا۔ خوف اور گھبراہٹ سے اس کے ماتھے پر پسینہ نمودار ہوا۔ اپنے بابا کے قاتلوں کو مارے بغیر میں نہیں مرنے والا، ایان نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ اس دن ایان کی کار پر حملہ ہوا اور وہ کار سے باہر آ گیا۔ اس کی کار میں بم فٹ تھا۔ وہ خود کو گھسیٹ کر جاریوں کے پاس لے آیا۔ جاریوں کے پاس ہی بڑا دریا تھا، اسے 3 گولیاں لگی تھی۔ اس نے خود کسی جاریوں میں چھپا لیا۔ اگلی صبح وہاں سے ایک دیر عمر کا آدمی گزرا، اس کی نظر ایان پر پڑی۔ اس نے ایان کو اٹھایا اور اپنے گھر لے آیا۔ وہ اسے ہسپتال اس لیے لے کر گیا، اسے پتا تھا اس کے دشمن اسے مارنا چاہتے ہیں۔ اگر وہ ایان کو ہسپتال لے کر جاتا تو وہ لوگ اسے ادھر سے ڈھونڈ لیتے۔ انہوں نے خود ایان کا علاج کیا اور ساتھ میں ایک ڈاکٹر کی مدد لی۔ وہ ڈاکٹر ان کا رشتہ دار تھا، وہ روز آ کر ایان کا چیک اپ کرتا، اس کی میڈیسن کا خیال رکھتا۔ اچھے لوگ بھی اس دنیا میں موجود ہیں۔ انہوں نے بغیر کسی غرض کے ایان کی مدد کی۔ 4 ماہ تک ایان مکمل ٹھیک ہو گیا۔ اس نے لیزے پر نظر رکھی تھی۔ اپنے گھر والوں سے وہ اس لیے نہیں مل رہا تھا کیونکہ وہ ان کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ لوگ یہی سمجھے کہ ایان مر گیا۔ ایان اتنے عرصے اس لیے منظر سے غائب رہا تاکہ سب یہی سمجھے وہ مر گیا ہے۔ کچھ ماہ پہلے اس برے آدمی کے علاج کی مدد سے ایان 4 ماہ میں مکمل طور پر ٹھیک ہو گیا تھا، پر گولیوں کے زخم ابھی بھی باقی تھے۔ مکمل طور پر ٹھیک ہونے میں وقت تو لگتا ہی ہے۔ جب وہ مکمل طور پر ٹھیک ہو گیا، اس نے ایک پلان بنایا۔ اب وہ اپنا بدلہ اکیلے لے گا، کسی کی مدد نہیں لے گا۔ ایان اپنا حلیہ بدل کر ان لوگوں کے گھر تک گیا۔ ملازم بن کر اس نے بالوں کا سٹائل بدل لیا، داڑھی اس نے بڑی کر لی، آنکھوں پر لینس لگا لیے۔ اس نے بال تھوڑے لمبے کر کے وائٹ کلر کر لیے، آنکھوں پر نظر والا چشمہ لگا لیا اور ذرا لنگڑا کر چلنے لگا۔ اس نے مکمل اپنا حلیہ تبدیل کر لیا تھا۔ وہ اپنے دشمنوں کی حویلی کے ارد گرد ہی رہتا تھا اور ان کو معلوم بھی نہیں تھا۔ حویلی کے ایک گارڈ سے پتہ چلا حویلی میں پودوں کو پانی دینے کے لیے ایک مالی کی ضرورت ہے۔ ان لوگوں نے ایان کو حویلی میں مالی کے طور پر رکھ لیا۔ ایان بولتا بھی لڑکھڑا کر تھا، اپنے بات کرتے ہوئے ہکلانے لگتا تھا۔ وہ 2 ماہ سے اس حویلی میں مالی کا کام کر رہا تھا۔ اس دوران وہ سب کا اعتماد بھی جیت چکا تھا اور کسی کو اس پر شک بھی نہیں ہوا تھا۔ ایک دن وہ گارڈن میں پودوں کو پانی دے رہا تھا۔ اس کی نظر حویلی کے لوگوں پر ہی رہتی تھی، کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، ہر چیز کا حساب فضل بخش ایان کو ہوتا تھا۔ ان 4 بھائیوں کے 2 ماموزاد بھائی بھی تھے۔ اتنے عرصے میں ایان کو ایک چیز معلوم ہو گئی، ان کے ماموزاد بھائی ان کے خلاف ہیں۔ ایان گارڈن میں پودوں کو پانی دے رہا تھا، وارث گارڈن میں چہلم قدمی کر رہا تھا۔ فضل بخش تم مالی ہونا؟ جی صاحب، تو بتاؤ لڑکیوں کو کون سا پھول سب سے زیادہ پسند آتا ہے؟ وارث نے پوچھا۔ میرے خیال سے گلاب، فضل بخش نے پودوں کو پانی دیتے ہوئے کہا۔ گلاب نہیں، میری محبوبہ کو کیکٹس پسند ہے، وارث نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ پھر تو آپ کی محبوبہ بڑی مختلف مزاج کی ہے، ایان نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ ہاں بالکل، بہت مختلف ہے، کہتی ہے۔ کچھ مرد کیکٹس کی طرح ہوتے ہیں، باہر سے سخت کانٹے دار ظالم اور اندر سے نرم ہوتے ہیں، اور ان کی وہ نرم سائڈ بس ان کی پسندیدہ عورت کے لیے ہوتی ہے، وارث مسکراتے ہوئے بتا رہا تھا۔
ملکس صاحب، کل آپ کے ماموزاد بھائی بہت غصے میں لگ رہے تھے، سب خیریت ہے؟ ایان نے نرم انداز میں پوچھا۔ کیوں، کچھ ہوا ہے؟ وارث نے سنجیدہ انداز میں پوچھا۔ جی صاحب، خدا جھوٹ نہ برپائے پر کل میرے گستاخ کانوں نے سنا ہے، وہ فون پر کسی سے بات کر رہے تھے، ذکر آپ کا ہو رہا تھا، وہ کسی سے بات کرتے ہوئے آپ کو گالیاں دے رہے تھے۔ فضل بخش نے سر پر نماز والی ٹوپی پہنی تھی۔ نماز والی ٹوپی ہے میرے سر پر صاحب، جھوٹ نہیں بول رہا۔ اپنا کام کرو فضل بخش، اپنے کام پر دھیان دیا کرو۔ وارث غصے سے کہتا وہاں سے چلا گیا۔ ایان نے آج نفرت کا بیج بو دیا تھا۔ یہ چیز تو وہ خود بھی جانتے تھے کہ ان کے ماموزاد بھائی ان کے خلاف ہیں۔ اس کے ماموں کا بڑا بیٹا خود گاؤں کا سردار بننا چاہتا تھا۔ اس طرح سے لڑائی کا آغاز ہو گیا اور اختتام وارث کی موت پر ہوا۔ وارث شاہ ایک دن ماموں کے گھر گیا، وہاں کسی بات پر اس کا اپنے ماموں کے بیٹے سے جھگڑا ہوا۔ وارث نے اپنے ماموں کے بیٹے کو مار دیا اور وارث کے ماموں نے وارث کو گاؤں کے سردار کو مار دیا۔ اب پیچھے یاسر اور ارباز رہ گئے تھے۔ یاسر اس حویلی میں نہیں رہتا تھا۔ ایان کو ابھی تک معلوم نہیں تھا یاسر کون ہے، نہ وہ اس کا چہرہ دیکھ سکا تھا۔ وارث کے ماموں کو جیل ہو گئی تھی اور ارباز گاؤں کا نیا سردار بن گیا تھا۔ ابھی ان کا ایک ماموزاد بھائی بھی زندہ تھا۔ ہر آدمی کی ایک کمزوری ہوتی ہے اور ارباز کی بھی ایک کمزوری تھی۔ خوبصورت عورتیں ارباز کی کمزوری تھیں۔ وہ جب سے سردار بنا تھا دولت اور عیاشی کے نشے میں تھا۔ اکثر اس حویلی میں محفل کا انتظام ہوتا تھا۔ اس کے 2 بھائی مر چکے تھے، ایک حویلی نہیں رہتا تھا، وہ اکیلا اس کے دل میں جو آ رہا تھا کر رہا تھا۔ شادی ہونے کے بعد بھی اکثر ایک کوٹھے پر جاتا تھا۔ ایان نے اس مضبوط نظر آنے والے درخت کی آہستہ آہستہ کر کے ساری شاخیں کاٹ دی تھیں۔ ایان کو معلوم ہو چکا تھا ارباز جس کوٹھے پر جاتا تھا اس نے وہیں کی ایک عورت کو بڑی رقم دے کر خریدا۔ اس عورت کے پاس ایان اپنی اصل حالت میں گیا تھا۔ وہ کوٹھے والی تو ایان کو دیکھے ہی اس کی اسیر ہو گئی تھی۔ اگر ایان اس عورت سے اس کی جان مانگتا تو وہ بھی خوشی خوشی سے دیتی۔ اس عورت کا نام صرف اتنا تھا، ارباز جب اس کے پاس آئے اسے نشہ دینا ہے اور بے ہوش کرنا ہے۔ جیسے ہی ارباز بے ہوش ہوا، کوٹھے کے ایک دوسرے راستے سے ارباز کو ایان کی ایک آدمی کی کار میں بٹھا دیا گیا اور پھر اسے اس کھنڈر میں قید کر دیا گیا۔ ایان مسکراتے ہوئے ارباز کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کلمہ پڑھ لو۔ ایان نے گن پکڑی اور پھر اس پر گولیوں کی بوچھار کر دی۔ اس نے گن کی ساری گولیاں اس آدمی کے اندر اتار دی۔ خون کے بدلے خون۔ ایان کی مسکراہٹ پر اسرار تھی۔ 3 مر گئے اور چوتھا بہت جلد خود سامنے آ جائے گا۔ اس کے بعد ایان اپنے گھر آیا۔ پیچھے کئی مہینوں سے بند تھا۔ ہر طرف ماضی کی یادیں بکھری ہوئی تھی۔ اس کی باتیں تو میڈم کو محبت ہو گئی ہے، مجھے تو ایسے تھپڑ مارتا اس آدمی کو نہیں مار سکتی تھی، ساری بہادری مجھ پر نکالتی ہے، ڈرپوک بلی۔ ایان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سالم اس آدمی کو بٹھا کر دوسری طرف ڈرائیونگ سیٹ پر آیا۔ اس دوران اس آدمی نے کار کی پچھلی سیٹ پر ایک پیکٹ پھینک دیا۔ سب لوگ گھر میں سالم کا انتظار کر رہے تھے۔ سالم کی کار ابھی تھوڑی گئی ہی ہوگی، آگے پولیس کی ناکہ بندی تھی، رک جائے ادھر ہی۔ ایک پولیس والے نے کار کو روکنے کا اشارہ کیا۔ سالم نے کار روکی۔ پولیس کو سالم کی کار سے کوکین ڈرگس ملی تھی۔ سالم کا تو رنگ اڑ گیا، اسے بار بار گھر سے کالز آ رہی تھی۔ بعض اوقات مدد کرنا بھی گلے پڑ جاتا ہے۔ یہ میرا نہیں ہے، سالم نے گھبراتے ہوئے کہا۔ اسٹیشن چلیں، پھر پتہ چل جائے گا کس کا ہے۔ سالم کو اور اس آدمی کو پولیس والے اسٹیشن لے آئے۔ ایان کمشنر صاحب کی کرسی پر ٹانگ رکھ کر بیٹھا تھا۔ تو آپ ہیں سالم؟ جی میں ہوں، ایان نے اشارہ کیا۔ سب لوگ باہر چلے گئے۔ آج آپ کی شادی ہے؟ ایان نے سنجیدہ انداز میں پوچھا۔ سالم ایان سے 10 سال ہی بڑا تھا۔ جی شادی ہے، فون پکڑو، انکار کرو، ایان نے حکمی انداز میں کہا۔ میں کیوں انکار کروں، مجھے پسند ہے لڑکی، سب میری مرضی سے ہو رہا ہے، ساری تیاریاں ہو گئی ہیں، سالم نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ اچھا جی، چلے کل آپ کے کل شریف کی تیاری بھی ساتھ ہی سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایان نے جیب سے بندوق نکالی۔ سالم کے ماتھے پر پسینہ نمودار ہوا، اس کا گلا خشک ہوا۔ سب لوگ نکاح کا انتظار کر کر کے تھک چکے تھے، کچھ تو جانا بھی شروع ہو گئے تھے۔ سالم نے گھر کو فون کر کے انکار کر دیا۔ ایان باہر جانے لگا۔ پیچھے سے سالم بولا، کون ہے آپ؟ آپ کا بہنوئی ایان شمیر خان، علیزے کا شوہر، ایان نے پیچھے مڑے بغیر کہا۔ ایان نے چاکلیٹ براؤن کلر کا کاٹن کا سوٹ پہنا تھا، ساتھ میں موتیا کلر کی شال لی تھی۔ بال سیٹ کیے ہوئے ہمیشہ کی طرح، سبز آنکھوں میں ہلکی ہلکی سرخی جو کہ غصے کی وجہ سے تھی۔ کچھ لوگوں پر غصہ بھی جچتا ہے، بنانے والے نے کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ مرد کا آسودہ حسن تو ہوتا ہی داڑھی میں ہے۔ آج ایان ضرورت سے زیادہ حسین لگ رہا تھا۔ ایان نے اب سب کے سامنے آنے کا فیصلہ کیا۔ ایان کو لیزے پر بہت غصہ تھا، اس کا دل کر رہا تھا سب کو آگ لگا دے، ایسے کیسے وہ شادی کے لیے ہاں کر سکتی ہے۔ سب لوگ بیٹھے تھے، مولوی صاحب بھی موجود تھے۔ لیزے کی آنکھیں رو رو کے سرخ ہو رہی تھی۔ سب لوگ آہستہ آہستہ کر کے جا رہے تھے۔ ایان پولیس اسٹیشن سے باہر آیا اور آ کر اپنی گاڑی لینڈ کروزر میں بیٹھا۔ گاؤں کا سردار ارباز شاہ مر چکا تھا۔ گاؤں میں پھر سے خوف و ہراس کا ماحول پھیل گیا تھا۔ ارباز کی موت پر اس کے ایک ماموزاد بھائی جو اکیلا رہ گیا تھا، اس نے ارباز کی حویلی پر قبضہ کر لیا اور وہاں جا کر ایک بڑے جشن کا انتظام کیا۔
یاسر پہلے ہی حویلی سے دور رہتا تھا جبکہ جان بوجھ کر منظر سے غائب تھا۔ ایان کی گاڑی کے ساتھ 2 گارڈز کی گاڑیاں بھی تھیں جس میں 10 بندے بیٹھے تھے۔ تقریباً 1 گھنٹے کے سفر کے بعد ایان نے لیزے کے گھر کے سامنے کار روکی۔ گارڈز باہر نکل کر الرٹ ہوئے۔ ایان نے اپنی بندوق پکڑی۔ گارڈز نے لوڈ کی گنتی تنی کرنا شروع کیا۔ ایان نے سخت لہجے میں کہا 1 2 3۔ پورے علاقے میں گولیوں کا شور تھا۔ لیزے کے بابا گھبراتے ہوئے باہر آئے۔ انہیں ہیڈ کا جھٹکا لگا۔ ایان کی آنکھوں میں سرخی اضافہ ہوا۔ ایک بچہ لیزے کے کمرے میں آیا۔ بارات آ گئی، دولہا آ گیا۔ علیزے کو لگا شاید سالم کے گھر والے فائرنگ کر رہے ہیں۔ علیزے کی ماما کو بھی نہیں پتا تھا کہ ایان آ گیا ہے۔ ایک بچے نے شور مچایا آ گیا دولہا، آ گیا دولہا۔ ایان فل تیار ہو کر آیا تھا۔ علیزے اپنے روم میں ہی تھی۔ علیزے کو نہیں پتا تھا باہر کیا ہو رہا ہے۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا اس کی بے چینی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ علیزے کے بابا ایان کو دیکھ کر بہت حیران ہوئے اور بعد میں اس کے غصے سے پریشان۔ ایان نے سرد نظروں سے ان کی طرف دیکھا تھا۔ علیزے سے گولیوں کا شور برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ بیٹا بس کر دو، کتنی فائرنگ کرو گے؟ ایان اپنا غصہ نکال رہا تھا۔ اس کے گارڈز بھی ساتھ فائرنگ کر رہے تھے۔ علیزے جب تک خود باہر نہیں آ جاتی فائرنگ نہیں رکے گی۔ بیٹا میں اسے بتا کے آتا ہوں، حمدان صاحب نے جلدی سے کہا۔ نہیں انکل رکے، میں سوچ رہا تھا کہ آپ میرے اور لیزا کے نکاح میں شامل نہیں ہوئے، ایسا کرتے تھے دوبارہ سے کرتے ہیں، تیاری تو ساری ہوئی ہے۔ ایان کا موڈ ایک دم سے بدل گیا۔ وہ اپنا غصہ بعد میں اتارنے کا سوچ چکا تھا۔ ایان اب مسکرا رہا تھا۔ بیٹا اندر آ جاؤ۔ ایان نے بندوق کندھے پر رکھی اور اندر آ گیا۔ سب لوگ حیرت سے اس شہزادے کو دیکھ رہے تھے۔ میری پیاری بندوق تھک گئی ہے، اس کو ریسٹ چاہیے۔ ایان نے صوفے پر بندوق رکھی۔ ایان خود برابر والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ایک عورت نے حیرت سے بولا ایان شمیر خان تو مر گیا تھا۔ ایان سن چکا تھا۔ ایان کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ محترمہ حیران اتنا کیوں ہو رہی ہیں؟ میں زندہ ہوں۔ علیزے کی ماما ایان کے پاس علیزے کے روم میں تھی۔ میری بیوی کدھر ہے؟ ایان نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ اندر ہے، حمدان صاحب نے کہا چلے نکاح کے بعد ملوں گا۔ ایان نے مولوی صاحب کی طرف دیکھا۔ شروع کریں۔ ایان نے سب کو منع کیا تھا کوئی بھی علیزے کو نہیں بتائے گا میں واپس آ گیا ہوں۔ علیزے کو لگ رہا تھا اس کا نکاح سالم سے ہی ہو رہا ہے۔ مولوی صاحب پیپرز لے کر علیزے کے بابا کے ساتھ اس کے روم میں آئے۔ علیزے کا نکاح دوبارہ سے ایان کے ساتھ کروایا جا رہا تھا۔ علیزے کے بابا نے پیپرز علیزے کے آگے رکھے۔ اس کا دماغ ماؤ ہو رہا تھا۔ علیزے ایک دم سے بے ہوش ہو کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ علیزے کی ماما ایان کو سلانے کے دوسرے روم میں گئی تھی۔ وہ گولیوں کی آواز سے ڈر گیا تھا۔ ویسے بھی آج وہ صبح سے رو رہا تھا۔ علیزے کے بابا بھاگ کر باہر آئے۔ علیزے بے ہوش ہو گئی ہے۔ ایان بھاگنے کے انداز میں روم میں آیا۔ کیا کیا ہے آپ نے میری بیوی کے ساتھ؟ ایان نے غصے سے بھرپور اونچی آواز میں کہا۔ کچھ بھی نہیں۔ ایان نے لیزے کو گود میں اٹھایا۔ لیزے کے لمبے بال جھول رہے تھے۔ اس نے ریڈ کلر کا سمپل لانگ فراک پہنا تھا۔ علیزے کا چہرہ پیلا زرد ہو رہا تھا۔ ایان نے لیزے کو اٹھانے کے بعد دوپٹہ پکڑ کر اس کے منہ پر دیا۔ سب آدمی باہر تھے۔ ایان نہیں چاہتا تھا کوئی اس کی بیوی کو دیکھے۔ ایان باہر آیا۔ گارڈز نے آنکھیں نیچے کر لی۔ ایان نے لیزے کو فرنٹ سیٹ پر بٹھایا۔ اس کی سیٹ بیلٹ لگائی۔ گارڈ جلدی سے اپنی اپنی گاڑیوں میں بیٹھے۔ ایان کی کار باقی 2 گاڑیوں سے آگے تھی۔ ایان بہت فاسٹ ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ اس نے ٹیشو پیپر پکڑ کر لیزے کی ریڈ لپسٹک صاف کی جس پر اس کی بار بار نظر جا رہی تھی۔ اسے یہ سوچ کر غصہ آ رہا تھا علیزے آج کیسے کسی اور آدمی کے لیے تیار ہوئی تھی؟ تم کیسے مان گئی نکاح کے لیے؟ کیا تم نے ایک بار بھی یہ نہیں سوچا اگر ایان واپس آ گیا ہو تو کیا ہوگا؟ ایان بے ہوش پڑی لیزے سے باتیں کر رہا تھا۔ وہ اسے لے کر ہسپتال لایا۔ اس نے لیزے کو بیڈ پر لٹایا۔ ایک میل ڈاکٹر لیزے کے چیک اپ کے لیے روم میں آیا۔ ایان نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ اس نے ابھی بس لیزے کی کلائی پکڑ کر نبض چیک کی تھی۔ چھوڑو اس کا ہاتھ، یہاں کوئی فیمیل ڈاکٹر نہیں۔ جی ہیں 4 3 تو پھر دفعہ ہو جاؤ، ادھر میں سے کسی فیمیل ڈاکٹر کو بھیجو۔ ڈاکٹر کے باہر چلا گیا۔ ایان غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ ایان کے فون پر علی کی کال آ رہی تھی۔ علیزے کے بابا اور ماما ہسپتال پہنچ چکے تھے۔ علیزے کے گھر آنے سے پہلے ایان نے علی سے رابطہ کیا تھا۔ علیزے کی ماما نے ابھی تک ایان کو نہیں دیکھا تھا۔ ایان فون سننے کے لیے باہر آیا۔ ہاں بولو۔ لوکیشن بھیج رہا ہوں، جلدی آؤ۔ تمہاری پریس کانفرنس ارینج کی ہے، سب کو پتہ چل جانا چاہیے۔ مردان کا گدی نشین زرار کمپنی کا مالک ایان شمیر خان واپس آ گیا ہے، علی نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ ہسپتال ہوں، علیزے بے ہوش ہے۔ او کیا ہوا بابی کو؟ علی نے فکر مندی سے پوچھا۔ مل کر بتاؤں گا، ابھی فون رکھنے لگا ہوں، 30 منٹ کا کام ہے، آ جاؤ، یہ کانفرنس ضروری ہے۔ اچھا آتا ہوں، ایان نے بے دلی سے کہا۔ ایان نے سوچا تھا وہ لیزے سے صبح ملنے آئے گا کیونکہ اس وقت وہ اپنا غصہ اس پر نہیں نکالنا چاہتا تھا۔ وہ خود کو کنٹرول کرنے کی بہت کوشش کر رہا تھا۔ پریس کانفرنس ایان کے گھر میں تھی۔ اس نے سارے واقعے کا بتایا اور یہ بھی بتایا کہ میں کچھ عرصہ خود منظر سے غائب رہا۔ اس کے بعد وہ روم میں آ گیا۔ علی بھی اس کے ساتھ ہی تھا۔ میں کل واپس جا رہا ہوں، مشن پورا ہوا، علی نے خوشی سے کہا۔
ابھی ایک زندہ ہے، وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، ڈرپوک ہے، علی نے نرم انداز میں کہا۔ دشمن کو کبھی بھی کمزور نہیں سمجھنا چاہیے، ایان نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ فی الحال میں جا رہا ہوں، بہت جلد جاسر کو بھی ڈھونڈ لوں گا، علی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کے بعد وہ ایان کے گلے ملا۔ مجھے پورا یقین تھا تم زندہ ہو۔ اس کے بعد علی وہاں سے اپنے گھر آ گیا۔ علی کے جانے کے بعد ایان نے احمد کو کال کی۔ احمد کو ایک ان نون نمبر سے کال آئی، اس نے کال اٹھائی۔ جی کون؟ ایان شمیر خان مسکراتے ہوئے کہا۔ ایان تم زندہ تھے؟ ہاں می جان زندہ تھا، رکو میں میرو کو بتا کر آتا ہوں، احمد نے خوشی سے کہا۔ نہیں رکو، تم میرو کو حویلی لے جاؤ، سب کو اکٹھے سرپرائز دوں گا، ابھی نہیں بتانا کسی کو، بس صبح ہی حویلی آؤں گا۔ احمد بہت زیادہ خوش تھا، وہ کافی دیر آپس میں باتیں کرتے رہے۔ ISI آفیسر کیپٹن علی، یس سر، وادی کلام مشن کدھر تک پہنچ چکا ہے؟ انشاءاللہ سر، ساری تیاری مکمل ہے، کل صبح 4 بجے انشاءاللہ سب بچے ہمارے پاس ہوں گے، بہت نازک مشن ہے، ایک ایک چیز کا خیال رکھنا ہوگا، 4 لڑکیاں 6 چھوٹے بچے ہیں۔ جی سر، آپ فکر نہیں کرے، علی نے پرجوش انداز میں کہا۔ اللہ تم سب کا حامی و ناصر ہو، شکریہ سر۔ صبح کے 4 بج رہے تھے، یہ منظر جتنا خوبصورت ہے اتنا ہی خطرناک بھی۔ صبح کے 4 بجے پہاڑوں کی اوٹ سے سورج نکلنا شروع ہو چکا تھا، دل فریب منظر، پہاڑوں کا علاقہ۔ یہ مشن ایک پہاڑی پر تھا جہاں بچوں کو اغوا کر کے رکھا گیا تھا۔ 1 2 3 اللہ اکبر، ٹھا پوری فضا میں گولیوں کا شور تھا۔ علی کمرے میں آیا، اس کے بازو پر چوٹ لگی تھی، وہاں کمرے میں سب بچے تھے، ایک سائڈ پر ایک 9 سال کی بچی بے ہوش پڑی تھی۔ علی نے جلدی سے اس بچی کو اٹھایا۔ آپ سب محفوظ ہیں بچوں، ہمارے ساتھ چلیں۔ وہ بچے کافی ڈرے اور سہمے ہوئے تھے کہ کر کے سب کو باہر نکالا۔ اس بچی کو لے کر علی ہسپتال آیا، اس نے اپنی بھی پٹی کروائی۔ یہ ایک بہت مشکل مشن تھا، پر خوش قسمتی سے سارے دہشت گرد ہلاک ہو چکے تھے۔ علیزہ ساری رات نیند بے ہوشی میں رہی، وہ بس ایان کا نام مسلسل پکار رہی تھی۔ اس نے بہت زیادہ مقدار میں نیند کی گولیاں کھا لی تھیں۔ ایان نے لیزے کے ماما بابا کو منع کیا تھا کہ وہ اسے نہیں بتائیں گے کہ وہ واپس آ گیا ہے، وہ خود اس کے سامنے آنا چاہتا تھا۔ علیزہ ایک دم چیخ مار کے گہری نیند سے اٹھی۔ ماما، ایان، خون خون، ماما میں نے دیکھا، ہر طرف خون ہے۔ ایان میرے سامنے کھڑا ہے، وہ ہنس رہا ہے، اسے گولیاں لگی ہیں، پھر بھی ہنس رہا ہے، اس کا خون نکل رہا تھا۔ علیزہ نے خواب میں وہ سب دیکھا جو کچھ ماہ پہلے ہو چکا تھا۔ ماما ایان کدھر ہے؟ وہ آیا تھا، علیزہ لڑکھڑاتی آواز کے ساتھ بول رہی تھی، الفاظ ٹوٹ کے اس کے منہ سے نکل رہے تھے۔ علیزہ کی ماما نے لیزے کو گلے سے لگایا۔ ماما، آہان میرا بچہ کدھر ہے؟ وہ اسے بھی مار دیں گے، لیزے روتے ہوئے بول رہی تھی۔ یہ سب اس کے اندر کے خوف تھا، بس چپ میرا بچہ، کسی کو کچھ نہیں ہوگا۔ لیزے کی ماما نے اس کی کمر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے تسلی دی۔ علیزہ ساری رات بے چین رہی۔ صبح وہ لوگ ہسپتال سے واپس گھر آ گئے۔ ایان اس دن جلدی میں اپنی بندوق علیزہ کے گھر پر ہی صوفے پر چھوڑ گیا تھا، وہ ابھی بھی ویسے بھی پڑی تھی۔ علیزہ بھاگ کر صوفے تک آئی۔ ماما، ایان کی بندوق یہ ادھر کیسے آئی؟ بیٹا، کل حویلی سے ایک آدمی آیا تھا، وہ دے کر گیا ہے، یہ آہان کی امانت ہے۔ علیزہ کی ماما کو مجبوراً جھوٹ بولنا پڑا۔ میں اس کو سنبھال کر آتی ہوں۔ لیزے کے بابا نے ایان کو فون پر بتا دیا تھا کہ ہم لوگ گھر واپس آ گئے ہیں۔ علیزہ کو گھر چھوڑنے کے بعد لیزے کے بابا کسی کام سے باہر چلے گئے تھے۔ ماما، آہان کدھر ہے؟ بیٹا، وہ کل جلدی میں اسے تمہاری خالہ کے گھر چھوڑ آئی تھی، میں اسے واپس لے کر آتی ہوں، تم اندر جا کر بیٹھو۔ ایان تیار ہوا، اس نے بلیک کلر کا سوٹ پہنا، وائٹ شال لی، بلیک سن گلاسز لگائیں، داڑھی سیٹ کی، اپنے بابا کی سبز پتھر والی انگوٹھی پہنی۔ بس علیزہ بیبی، تھوڑا سا ویٹ اور ایان آ کر گاڑی میں بیٹھا۔ تھوڑی دیر میں وہ لیزے کے گھر کے باہر تھا۔ ایان نے دروازہ نوک کیا، لیزے گیٹ تک آئی۔ جی کون؟ ہینڈسم بندر۔ علیزہ کو لگا شاید اس کا وہم ہے۔ علیزہ یار کھولو، اور کتنا ترساؤ گی؟ لیزے نے دروازہ کھولا، لیزے کو بھی تک وہم لگ رہا تھا۔ ایان آہستہ آہستہ اندر آتا گیا، لیزے آہستہ آہستہ پیچھے ہوتی گئی، آنکھوں میں نمی تھی۔ لیزے پیچھے جاتے جاتے دیوار کے ساتھ لگ گئی، اس کی سبز کانچ کی آنکھیں پانی سے بھر گئی۔ ایان، اس نے دونوں سائڈز پر اپنے ہاتھ رکھ کر لیزے کو لاک کیا، پھر اس کے کان کے قریب جھک کر بولا، حقیقت ہوں۔ باری آواز لیزے کی سماعت سے ٹکرائی، مجھے پتا ہے یہ خواب ہے، ابھی میں اٹھوں گی تم غائب ہو جاؤ گے، ہر بار کی طرح مجھے پچھلے کئی ماہ سے ایسے خواب آ رہے ہیں۔ ایان ہلکا سا مسکرایا، پر مسکراہٹ کے پیچھے دکھ چھپا تھا۔ ایان نے لیزے کی گال پر ہونٹ رکھے، کیا ابھی بھی یقین نہیں آ رہا؟ علیزہ نے سختی سے آنکھیں بند کر لی، ابھی میں آنکھیں کھولوں گی تم غائب ہو جاؤ گے۔ لیزے نے کچھ دیر بعد دوبارہ آنکھیں کھولی، وہ دونوں بازو باندھے اس کے سامنے وہی کھڑا تھا۔ علیزہ نے ترچھی نگاہوں سے ایان کو دیکھا، پھر وہ ایان کے گلے لگ گئی اور بہت روئی۔ خواب نہیں، تم سچ میں زندہ ہو، مجھے پتا تھا تم زندہ ہو، میں سب کو کہتی تھی تم زندہ ہو، کوئی میرا یقین نہیں کرتا تھا۔ علیزہ نے دائیں بائیں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔
تمہیں پتہ ہے میں اب لال چوڑیاں نہیں پہنتی، وہ ایک اور تھی، اس نے میری چوڑیاں توڑ دی، اور تمہیں پتہ ہے میرے ہاتھ پر چوٹ بھی لگی تھی، تم کیوں نہیں آئے تھے؟ علیزہ کو سمجھ نہیں آتی وہ کیا بولے، وہ سب کچھ اسے بتانا چاہتی تھی، وہ خاموش کھڑا اسے سن رہا تھا۔ اور تمہیں پتہ ہے ہمارا بیٹا بھی ہے، بالکل تمہارے جیسا ہے، علیزہ ہچکیوں کے ساتھ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ میں جانتا ہوں، ایان نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ کیسے؟ علیزہ نے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کھڑکی سے آیا تھا تمہارے روم میں، تم بہت گہری نیند سو رہی تھی، پھر اپنے بیٹے سے مل کر پتہ چل گیا تم دونوں ایک دوسرے کے گلے لگ کر سو رہے تھے۔ علیزہ کی ماما ایان کو لے کر واپس آ گئی۔ ایان نے ان سے ایان کو پکڑا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ میرا شہزادہ، میرا گدی نشین، میرا وارث، میرا ایان شامیر خان۔ علیزہ جلدی تیاری کرو، واپس حویلی جانا ہے۔ میں مورے کو مزید انتظار نہیں کروا سکتا، ایان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اگر میں بولوں مجھے نہیں جانا تمہارے ساتھ، پھر؟ علیزہ نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ تو اٹھا کے لے جاؤں گا، ایان نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ اتنی ہمت ہے؟ علیزہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بہت ہمت ہے، مجھے چیلنج مت کرنا، ایان نے بھی مسکراتے ہوئے کہا۔ میرا پہلا عشق، میری بندوق بھی لے کر آؤ۔ کیا بولا؟ علیزہ نے آئیبرو جھکاتے ہوئے پوچھا۔ بندوق میرا پہلا عشق ہے اور تم میرا آخری عشق ہو۔ مجھے نہیں پتا تمہارا پہلا اور آخری عشق صرف میں ہوں، صرف علیزہ۔ علیزہ نے ایان کو گھورتے ہوئے کہا۔ نہیں، صرف بندوق ہے، ایان نے ضدی انداز میں کہا۔ ایک منٹ رکو ذرا، میں تو تمہاری نظر میں بد کردار، قاتل، آوارہ ڈاکو پتہ نہیں کیا کیا تھا، ایان نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ مجھے پتا ہے اب تم پہلے جیسے نہیں ہو، تمہارے مرنے کے کچھ دن بعد مورے احمد اور میرو مجھ سے ملنے آئے تھے، انہوں نے مجھے تمہارے بارے میں سب بتایا، وہ سب جو میں نہیں جانتی تھی۔ احمد بھائی نے بتایا تھا تمہیں ریمل سے نفرت تھی، تم امریکہ جیسے ملک میں رہنے کے بعد بھی بے حیائی اور غلط چیزوں سے دور رہے، تمہارا مقصد صرف اپنے بابا کے قاتلوں کو ڈھونڈنا تھا، تم نے کسی بے گناہ کو قتل نہیں کیا تھا، جس آدمی کو تم نے مارا تھا اس کو تمہارے دشمنوں نے بھیجا تھا، جو گارڈ بن کر تمہارے گھر میں رہتا، میری طرح وہ گارڈ بھی تمہاری جاسوسی کرتا تھا، پر وہ اندرونی معاملات کی جاسوسی نہیں کر سکتا تھا، اور تم نے اس دن نشہ نہیں کیا تھا، ریمل نے تمہاری ڈرنک تبدیل کر دی تھی۔ میں اپنے بابا کا بدلہ لے چکا ہوں، ڈیل وہی قائم ہے، ایان نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ اپنے ساتھ رہنے پر مجبور نہیں کروں گا، ایان نرم انداز میں بول رہا تھا۔ اگر میں کہوں ڈیل ختم کر دو، میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، علیزہ نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ تو مجھے خوشی ہو گئی، ایان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں تمہاری بندوق کو توڑ کر کوڑے میں پھینک دوں گی، علیزہ نے بندوق ہاتھ میں پکڑی تھی۔ سوچنا بھی نہ میری جان، ایان نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ اگر پھینک دوں تو کیا کر لو گے؟ علیزہ نے شرارتی انداز میں کہا۔ واپس دو یار، تنگ نہیں کرو، ایان نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ میں تو کروں گی، کر لو جتنا تنگ کرنا ہے، حویلی جا کر پورا حساب برابر کروں گا، ایان نے معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ علیزہ اچانک شرما گئی۔ یہ بتاؤ کیا ابھی بھی مجھ سے محبت نہیں ہوئی؟ ایان نے علیزہ کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کیوں بتاؤں؟ علیزہ نے نرم انداز میں کہا۔ بتاؤ نا یار، اب تو اقرار کر لو کہ محبت کرتی ہو، اگر بولو کہ نہیں ہوئی، علیزہ نے اپنا چہرہ دوسری طرف کر کے بولا۔ ایان کی طرف اس کی کمر تھی، وہ ایان کا سامان پیک کر رہی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی ایان اس کی آنکھوں سے سچ پڑھ لے گا، اور وہ ایان کی آنکھوں میں دیکھ کر جھوٹ نہیں بول سکتی تھی۔ میری طرف دیکھ کر بولو، جب ہوگی تب بتا دوں گی، زبردستی محبت نہیں ہوتی، علیزہ نے بات کا رخ بدلا۔ بہتر، ایان نے بس اتنا بولا۔ علیزہ اپنی ماما بابا سے ملی، ایان کو لیا باہر، کار میں آ کر بیٹھ گئی۔ علیزہ کے بابا بھی ایان کے گلے ملے۔ اللہ تمہاری لمبی عمر کرے، آمین، میں نے اس کا نام تمہارے نام جیسا رکھا ہے، میں نے سنا علیزہ بیبی نکاح کرنے والی تھی۔ ایان بظاہر نارمل شو کروا رہا تھا، آنکھیں سرخ ہو رہی تھی، سن گلاسز کی وجہ سے علیزہ کو معلوم نہیں ہوا۔ بابا نے فورس کیا تھا؟ اچھا، ویسے تو میں نے چھوڑ دیا ہے اسے، پر دل تو کر رہا تھا۔ جان سے مار دوں اس سالم انکل کو، اپنے سے اتنی چھوٹی عمر کی لڑکی سے نکاح کے لیے کیسے مان گیا؟ ایان نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ انکل، علیزہ نے حیرت سے بولا۔ بالکل، تمہارے لحاظ سے انکل ہی ہے، مجھے نہیں پتا سالم کون ہے، نہ میں نے کبھی ان کو دیکھا ہے۔ دیکھے بغیر نکاح کرنے لگی تھی؟ ایان نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں، میں نکاح نہیں کرنے والی تھی، تو پھر وہ ساری تیاری؟ ایان نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ لازمی نہیں نکاح کی تیاری ہو اور نکاح بھی ہو، وہ سب ایک جال تھا آپ کو واپس لانے کے لیے، علیزہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں نے 3 سلیپنگ پلز لی تھی، اس لیے بے ہوش ہوئی تھی، مجھے پتا تھا تم میرے نکاح کا سن کر ہی واپس آؤ گے، علیزہ مسکراتے ہوئے بول رہی تھی۔ ایان اس کی گود میں سو رہا تھا۔ تمہیں پتا تھا میں زندہ ہوں؟ ایان نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ تمہاری لاش نہیں ملی تھی اور مجھے یقین تھا تم زندہ ہو، جن اتنی جلدی نہیں مرتے، علیزہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں نے کئی دفعہ تمہیں اپنے ارد گرد محسوس کیا تھا، مجھے ایک رات محسوس ہوا تھا تم میرے روم میں ہو، پر مجھے وہ اپنا وہم لگا۔ ایان نے ترچھی نگاہوں سے علیزہ کی طرف دیکھا اور ہنسنے لگا۔ علیزہ، اگر تمہیں کچھ ہو جاتا اتنی گولیاں کیوں کھائیں؟ 2 تو ویسے میں روزانہ سونے سے پہلے کھاتی تھی، ایک چھوٹی سی گولی میرا کیا ہی بگاڑ لیتی، علیزہ نے بے پرواہ سے انداز میں کہا۔
کب سے لے رہی ہو یہ سلیپنگ پلز؟ ایان نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ شاید ایک ماہ سے، علیزہ نے نارمل انداز میں کہا۔ علیزہ نے اپنا سر ایان کے کندھے پر رکھا۔ سب فاصلے ختم ہو گئے۔ ایان، اس دن وہ سب کیسے ہوا تھا؟ علیزہ اس بارے میں تفصیل سے سب جاننا چاہتی تھی۔ ایان علیزہ کے گارڈ کے ساتھ ہی آیا تھا۔ اب وہ بہت زیادہ احتیاط کر رہا تھا۔ مورے، میرور، دادا جان سب نے خود کو اپنے اپنے کمروں میں بند کیا تھا۔ پچھلے کئی ماہ سے ان سب کی یہی روٹین تھی۔ ایان کی پریس کانفرنس کا بھی ان کو کچھ علم نہیں تھا۔ ایان نے لیزہ کو سب بتایا۔ اس دن جو ہوا تھا، لیزہ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس کا شوہر، جس سے اب اسے محبت ہو گئی تھی، اس قدر تکلیف میں رہا۔ ہاں، محبت پر اختیار نہیں ہوتا، یہ کبھی بھی ہو جاتی ہے۔ ایان کی موت کی خبر سے پہلے تک محبت کا کوئی وجود نہیں تھا۔ تب وہ بس اس کے بچے کا باپ تھا۔ جب احمد نے لیزہ کو ایان کا سارا ماضی بتایا، کیونکہ احمد ایان کا سب سے قریبی دوست تھا، اتنے عرصے سے دونوں ساتھ تھے۔ علیزہ یہ بھی جانتی تھی کہ احمد ایک مرے ہوئے شخص کے متعلق جھوٹ نہیں بولے گا، اس لیے اس نے احمد کی سب باتوں پر یقین کر لیا، اور وہ باتیں جھوٹ تھی بھی نہیں۔ ایان اپنے بابا کی موت کے بعد اتنے سال ٹراما میں رہا، اسے راتوں کو نیند نہیں آتی تھی۔ اوپر سے اپنی فیملی سے بھی دور ہو گیا تھا۔ اس کے دادا جان نے اسے امریکہ بھیج دیا تھا۔ اگر فیملی کے ساتھ رہتا تو شاید جلدی اس ٹراما سے نکل جاتا۔ اکیلا رہ رہ کر اس نے ذہن میں بس ایک چیز کو سوار کر لیا، اپنے بابا کے قاتلوں کو ڈھونڈ کر مارنا ہے۔ اس نے ان پر کیس بھی کیا، جو وہ بہت آسانی سے جیت گئے۔ وہ چار تھے، ایان اکیلا تھا، دادا جان بھی ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ قانونی نظام سے سب اچھی طرح واقف تھے۔ جب لوگوں کو سیدھے طریقے سے انصاف نہیں ملتا تو پھر وہ خود ایک راستہ اختیار کرتے ہیں۔ کچھ لوگ صبر کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں، پر ایان آرام سے بیٹھنے والوں میں سے نہیں تھا۔ اپنے بابا کا لاڈلا بیٹا تھا، جس کو اپنے بابا سے بے انتہا محبت تھی۔ جب اپنے بابا کی سبز پتھر والی انگوٹھی دیکھتا تھا، اس کے اندر بدلے کی آگ بھڑکنے لگتی تھی، اس کی آنکھوں میں خون اتر آتا تھا۔ لیزہ ونڈو سے باہر دیکھ رہی تھی۔ ایان کا دھیان ڈرائیونگ پر تھا۔ وہ گاؤں بس پہنچنے والے تھے۔ جاری ہے۔